الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے، تو کہہ دے کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت کرو، یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، بس اگر تم پھر جاؤ تو اس پر صرف اتنا ہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی تم پر ڈالی گئی ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور رسول پر کھول کھول کر پیغام پہنچانے کے سوا کچھ ذمہ داری نہیں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیات
جو میں نے پڑھی ہیں، اس میں سے ایک آیت جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ترجمہ بھی سنا آپ نے، آیت استخلاف کہلاتی ہے، یعنی وہ آیت جس میں مومنین سے خدا تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختلف کتب میں اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور تفسیر بیان فرماتے ہوئے مختلف طریق پر اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، لیکن اپنی ایک مختصر سی کتاب یا رسالہ الوصیت میں اس حوالے سے اپنے بعد جماعت احمدیہ میں نظام خلافت جاری ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ رسالہ آپ نے دسمبر 1905 میں تصنیف فرمایا۔ اس میں تقوی، توحید، اپنے مقام، خلافت اور قرب الہی کے حصول کے لیے جماعت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے، مالی قربانی کے جاری رکھنے کے لیے وصیت کا عظیم الہی منصوبہ بھی پیش فرمایا، جو در حقیقت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا ایک ایسا نظام ہے جس کے سامنے تمام معاشی نظام بے حقیقت ہیں، کیونکہ وہ تقویٰ سے عاری اور صرف چند لوگوں یا چند ظاہری پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیلات اور جزیات تو بہت سی ہیں، لیکن میں آپ علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں جو آپ نے اس رسالے میں بیان فرمائے تھے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وصیت کا نظام تو جیسا کہ میں نے کہا کہ 1905 میں جب یہ کتاب لکھی گئی تھی اس وقت سے جاری ہو گیا تھا، لیکن آیت استخلاف کے حوالے سے جو بات آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں بیان فرمائی ہے، یعنی خلافت احمدیہ، وہ اس رسالے کے لکھے جانے کے 3 سال بعد، آج سے 103 سال پہلے، آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد آج کے روز 27 مئی 1908 کو جاری ہوئی۔ اور یہ نظام خلافت وہ نظام ہے جو 1400 سال کی محرومی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں، حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں، یا اقتباسات پیش کروں، ان آیات کی مختصر وضاحت پیش کروں گا تاکہ نظام خلافت سے متعلقہ قرآنی احکام بھی سامنے رہیں۔ ان آیات میں اللہ اور رسول کو ماننے والوں کے لیے اور خلفاء کی بیعت کرنے والوں کے لیے بھی ایک مکمل لائحہ عمل سامنے رکھتی ہے، اور پہلی بات اور بنیادی بات یہ بیان فرمائی کہ اطاعت کیا چیز ہے اور اس کا حقیقی معیار کیا ہے۔ اطاعت کا معیار یہ نہیں ہے کہ صرف قسمیں کھا لو کہ جب موقع آئے گا تو ہم دشمن کے خلاف ہر طرح لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف قسمیں کام نہیں آتی، جب تک ہر معاملے میں کامل اطاعت نہیں دکھاؤ گے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ کامل اطاعت دکھاؤ گے تو تبھی سمجھا جائے گا کہ یہ دعوے کہ ہم ہر طرح سے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں حقیقی دعوے ہیں۔ اگر ان احکامات کی پابندی نہیں اور ان احکامات پر
عمل کرنے کی کوشش نہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیے ہیں، تو بسا اوقات بڑے بڑے دعوے بھی غلط ثابت ہوتے ہیں۔ بس اصل چیز اس پہلو سے کامل اطاعت کا عملی اظہار ہے۔ اگر یہ عملی اظہار نہیں اور بظاہر چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان میں بھی عملی اظہار نہیں، تو پھر دعوے فضول ہیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ کہہ کر یہ واضح فرما دیا کہ انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر مخفی اور ظاہر عمل اس کے سامنے ہے، اس لیے اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بس ہمیشہ یہ سامنے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور ایک حقیقی مومن کو اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور جب ایک انسان کا اس بات پر یقین قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر صرف قسمیں ہی نہیں رہتی بلکہ دستور کے مطابق اطاعت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر معروف فیصلے کی کامل اطاعت کے ساتھ تعمیل ہوتی ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت بجا لانے کے لیے انسان حریص رہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ساتھ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم بھی، یعنی امیر اور نظام جماعت کی اطاعت بھی ضروری ہو جاتی ہے، خلیفہ وقت کی اطاعت بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو یہ کامل اطاعت نہیں دکھاتے اور اپنی مرضی کرتے ہیں، فرماتا ہے کہ تمہارے ان احکامات پر عمل نہ کرنے اور پھر جانے کا گناہ جو ہے، یہ بار جو ہے، یہ تم پر ہے، اور تم ہی اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ رسول پہ اس کے بارے میں نہیں، کوئی اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول پر اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ جو احکام شریعت تھے وہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیے، اور پھر رسول کی اتباع میں خلیفہ وقت نے اللہ اور رسول کے احکام پہنچا دیے۔ بس نصیحت کرنے والے، شریعت کے احکام دینے والوں نے تو اپنا کام کر دیا، ان پر عمل نہ کر کے عمل نہ کرنے والے جواب دیں۔ یہاں جو میں رسول کے ساتھ خلیفہ کا بات بھی جوڑ رہا ہوں، ایک تو میں نے بتایا ہے قرآن کریم میں آتا ہے اولی الامر منکم، دوسرے خلافت راشدہ جو ہے وہ رسول کے کام کو ہی آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے، اور یہی تسلسل ہے خلاف نبوت کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ میری سنت پر چلنا اور پھر خلفائے راشدین کی طریق پر چلنا۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ خلفائے راشدین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت اور شریعت کو لے کر ہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ پوری اس طرح ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر سلمی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا پر اثر واعظ کیا کہ جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، دل ڈر گئے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تو ایسی نصیحت ہے جیسے ایک الوداع کہنے والے وصیت کرتا ہے، ہمیں کوئی ایسی ہدایت فرمائیے کہ ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، سوائے بدبخت کے اس سے کوئی بھٹک نہیں سکتا، یعنی کہ بڑے واضح راستے ہیں، اور تم میں سے جو شخص رہا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا۔ ساتھ انذار بھی کر دیا، باوجود ان واضح راستوں کے اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ ایسے حالات میں تم میری جانی پہچانی سنت پر چلنا تمہیں میری جانی پہچانی سنت پر چلنا چاہیے، اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر چلنا چاہیے۔ تم اطاعت کو اپنا شعار بناؤ، خواہ حبشی غلام ہی تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے۔ اس دین کو تم مضبوطی سے پکڑو۔ مومن کی مثال نکیل والے اونٹ کی سی ہے، جدھر اسے لے جاؤ وہ ادھر چل پڑتا ہے اور اطاعت کا عادی ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اطاعت جو ہے تمہارے لیے ضروری ہے، اور اگر یہ تم اطاعت کرو گے وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، کہ اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور ہدایت پاتے رہو گے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے خلافت سے متعلق احکام دیے جو آیت استخلاف میں درج ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے۔ ایمان اور عمل صالح کا معیار جو ہے وہ پہلے بیان فرما دیا پہلی آیت میں، کہ کامل اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھو، تبھی حقیقی مومن کہلاؤ گے۔ کامل اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھ کر تبھی نیک اعمال بجا لانے کی طرف بڑھنے والے ہوگے، اور جب یہ معیار حاصل ہو جائے گا تو پھر خلافت کی نعمت سے فیض پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ضرور مسلمانوں میں خلافت جاری رہے گی، بلکہ وعدہ فرمایا ہے جو بعض شرائط کے ساتھ مشروط ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کامل اطاعت ہو۔ پہلی خلافت راشدہ کا تسلسل تبھی ٹوٹا تھا جو مسلمان اطاعت سے باہر ہوئے۔ مسلمان حقیقی خلافت سے اس وقت محروم کیے گئے جب وہ اطاعت سے باہر ہوئے۔ اطاعت سے باہر نکل کر بعض گروہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اپنی بیعت کو بعض شرائط کے ساتھ مشروط کرتے ہیں، جن میں ایک بڑی وجہ بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا تھا، یا بعض فتنہ پردازوں کی باتوں میں آ کر اطاعت سے باہر نکلنے والے بنے، باوجود اس کے کہ اس وقت صحابہ بھی موجود تھے۔ لیکن جب کامل اطاعت سے باہر نکلے تو خلافت سے محروم کر دیے گئے، اور کیونکہ خلیفہ بنانے کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، پھر اختلافات کے بعد اطاعت سے نکلنے کے بعد خلیفہ بننے یا بنانے کی ان کی سب کوششیں ناکام ہو گئیں، اور خلافت نے ملوکیت کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ جس طرح نظام خلافت پہلے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا اس طرح جاری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت پہلا نبوت کی صورت میں جاری فرمایا تھا، اور نبی خود خدا تعالیٰ بھیجتا تھا پہلی قوموں میں۔ اب کیونکہ شریعت کامل ہو گئی
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت جاری نبی ہیں، اس لیے خلافت راشدہ کا اجرا فرما دیا، جس کا ظاہری طور پر چناؤ تو بے شک اس کا طریق چناؤ کا لوگوں کے ہاتھ میں رکھا، لیکن اپنی فعلی شہادت اور تائیدات سے اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کو اپنی پسند کی طرف منسوخ فرمایا۔ بہرحال کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری غلبہ اور کامل شریعت اسلام کے ذریعے سے ہی قائم فرمانی تھی، اسے یہ پیشگوئی بھی فرما دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک نبی مبعوث ہوگا، جس کی تفصیل وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں بیان فرما دی، اور جس کی وضاحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر فرما دی کہ میرے اور مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں، پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسیح و مہدی بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور خاتم الخلفاء بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال کے بعد مومنین کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے پھر اس خلیفہ کو بھیجا، جو امتی ہونے کی وجہ سے نبوت کا اعزاز پا کر پھر خلافت جاری کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک دین اسلام تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، لیکن اس کا حقیقی فیض اور خوف کو امن کی حالت میں بدلنے کے لیے کامل اطاعت کے ساتھ خلافت کے نظام کے ساتھ جڑ کر ہی تم حاصل کر سکو گے، اور یہ ضروری ہے۔ اور جو اس نظام سے جڑے رہیں گے ان کے حق میں اس کے ذریعے سے ہر خوف کی حالت امن میں بدلتی چلی جائے گی، اور ان کے ذریعے سے ہی خلفاء کے ذریعے سے ہی غلبہ اسلام کے دن بھی قریب آتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں یہ فرما دیا کہ خلیفہ وقت اور خلافت سے منسلک ہونے والوں کا یہ کام ہے کہ ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف خالص ہو کر توجہ دینے والے بنیں، نمازوں کا قیام اور توحید خالص کا قیام اور اس کے لیے کوشش ان کو خلافت کے انعام سے فیضیاب کرتی رہے گی۔ ان کی دعاؤں کو خدا تعالیٰ سنے گا، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اپنے انعامات سے انہیں نوازے گا۔ لیکن جو یہ سب دیکھ کر پھر بھی خلافت حقہ کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گے، فرمایا وہ نافرمان ہیں، ان کو نافرمانی کی سزا ملے گی، وہ ان انعامات سے محروم ہوں گے جو مومنین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور آج آپ عامت المسلمین کو دیکھ لیں کہ بے چینیوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے، اور غیروں کے دباؤ میں آ کر اتنی بے حیثی طاری ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو مروانے کے لیے مسلمان خود غیروں کی مدد حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کو حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو آخری آیت اس تسلسل میں ہے جو میں نے پڑھی ہے، اس میں پھر 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور کامل اطاعت، تاکہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہوئے اپنے انعام جاری رکھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ جو اپنا
نے انعام کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ اس سے فیض پانے کے لیے ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا وعدہ کامل اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ کیونکہ کامل اطاعت کرنے والا وہی ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اس کی عبادت کرنے والا ہو۔ اور عبادت کرنے کے لیے بہترین ذریعہ جو ہمیں بتایا گیا وہ نمازوں کا قیام ہے۔ بس الہی جماعت کا حقیقی حصہ وہی بن سکتا ہے جو نمازوں کے قیام کی بھرپور کوشش کرتا ہو۔ نمازوں کے قیام کی ایک بڑی اعلیٰ تشریح اور وضاحت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس طرح فرمائی ہے کہ صلوات کا بہترین حصہ جمعہ ہے، جس میں امام خطبہ پڑھتا ہے اور نصائح کرتا ہے، اور خلیفہ وقت دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے دنیا کی مختلف قوموں کی وقتاً فوقتاً اٹھتی ہوئی اور پیدا ہوتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر نصائح کرتا ہے، جس سے قومی وحدت اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ سب کا قبلہ ایک طرف رکھتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل تصویر ہمارے سامنے ہے، اور خلافت جماعت احمدیہ میں یہ تصویر ہمیں نظر آتی ہے، جبکہ خلیفہ وقت کا خطبہ بیک وقت دنیا کے کونے میں تمام کونوں میں سنا جا رہا ہوتا ہے، اور مختلف مزاج اور ضروریات کے مطابق بات ہوتی ہے۔ میں جب خطبہ دیتا ہوں، جب نوٹس لیتا ہوں، اس وقت میرے سامنے صرف آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہی مد نظر نہیں ہوتے، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کی جو مجھے رپورٹس آتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی زیادہ زور یورپ کے حالات کے مطابق خطبے میں ہو، کبھی ایشیا کے کسی ملک کے حالات کے مطابق ہو، یا عمومی طور پر ان کے حالات کے مطابق ہو، کبھی افریقہ کے مطابق ہو، کبھی جزائر کے مطابق ہو۔ لیکن اسلام کیونکہ ایک بین الاقوامی مذہب ہے، اس لیے ہر بات جو بیان ہو رہی ہوتی ہے وہ ہر ملک اور ہر طبقے کے احمدیوں کے لیے نصیحت کا رنگ رکھتی ہے۔ کچھ نہ کچھ پہلو ان کے اپنے بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، چاہے کسی کو بھی مد نظر رکھ کر بات کی جا رہی ہو۔ مجھے خطبے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک سے خط بھی آتے ہیں، روس کی ریاستوں کے مقامی باشندوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، افریقہ کے مقامی باشندوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، اور دوسرے ممالک کے مقامی باشندوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، اور یہ اظہار ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ خطبہ جیسے ہمارے لیے ہے۔ تو بہرحال اقامت صلاۃ کی ایک تشریح یہ بھی ہے جو خلافت کے ذریعے سے دنیا احمدیت میں آج جاری ہے۔ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، یہ تزکیہ اموال ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے اور باقی مالی قربانیاں بھی ہیں۔ یہ بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہی جاری ہے، اور خلیفہ وقت کی ہدایت کے متحد دنیا میں چندے کے نظام کے ذریعے سے افراد جماعت اور جماعتوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک ملک میں اگر کمی ہے تو دوسرے ملک سے کی مدد سے اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ اگر زیادہ
مالی کشائش ہے تو غریب ملکوں کی ضروریات جو ہیں تبلیغ کی، اشاعت لٹریچر کی، مساجد کی تعمیر کی اور مختلف طریقوں سے وہ پوری کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے جو خلیفہ وقت کے تحت چل رہا ہوتا ہے۔ کہیں غریبوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں طبی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں تعلیمی ضروریات پوری کی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں تبلیغ اسلام کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نظام وصیت اور نظام خلافت کو اکٹھا بیان فرمایا ہے، اس میں ان تمام ضروریات کے پورا کرنے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور پھر لوگ جو چندہ دیتے ہیں وہ خلافت کے نظام کی وجہ سے اس اعتماد پر بھی قائم ہیں کہ ان کا چندہ فضولیات میں ضائع نہیں ہوگا بلکہ ایک نیک مقصد کے لیے استعمال ہوگا۔ بلکہ غیر جماعت بھی یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ اگر احمدیوں کو دیں تو اس کا صحیح مصرف ہوگا۔ گھانا ہے مجھے کئی لوگ اپنی فصلوں کی زکوٰۃ دے کر جایا کرتے تھے کہ آپ صحیح استعمال کریں گے، جو ہم مشن میں جمع کرا دیا کرتے تھے۔ کئی ذمہ دار میرے واقف تھے، وہ مجھے دے جایا کرتے تھے کہ آپ جمع کروا دیں جنس کی صورت میں۔ کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اگر اپنے مولویوں کو دیں گے یہ زکوٰۃ، اماموں کو دیں گے تو وہ کھا جائیں گے، اس کو صحیح استعمال نہیں ہوگا۔ بلکہ آج بھی مختلف جگہوں سے مجھے جماعتوں کی طرف سے یہ خط آتے ہیں کہ غیر جماعت زکوٰۃ کے صدقہ دینا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں کیا ہدایت ہے؟ تو جہاں تک زکوٰۃ اور صدقات کا تعلق ہے، جماعت ان کو لے سکتی ہے اور لیتی ہے، لیکن دوسرے طوعی اور لازمی چندے جو ہیں وہ صرف احمدیت سے لیے جاتے ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ کا نظام بھی خلافت کے نظام سے ہی وابستہ ہے۔ پھر آخر پر پھر اس میں اطاعت کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے حقیقی تعلق اور اس کے نتیجے میں خلافت سے تعلق کا نقطہ اور محور کامل اطاعت ہے۔ جب یہ ہوگی تو مومن انعامات کا وارث بنتا چلا جائے گا۔ اب میں رسالہ الوسیط کے حوالے سے کچھ بیان کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس وعدے اور اس پیشگوئی کا اعلان فرما رہے ہیں کہ یہاں یہ وعدہ بھی ہے اور پیشگوئی بھی کہ آپ کی وفات قریب ہے۔ ایک پیشگوئی تھی کہ آپ کی وفات قریب ہے، آپ کو اطلاع دی جا رہی تھی، اور ساتھ یہ پیشگوئی تھی اور وعدہ کیا جا رہا تھا اس اطلاع کے ساتھ کہ وفات کا وقت تو قریب ہے، لیکن ہم ایسے تمام اعتراض دور اور دفع کر دیں گے جن سے آپ علیہ السلام کی رسوائی مطلوب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو اس سے راضی ہوں گا۔ پھر فرمایا کھلے کھلے نشان تیری تصدیق کے لیے ہمیشہ موجود رکھیں گے۔ دنیا نے دیکھا کہ آپ کی رسوائی کے جو طلبگار تھے اور کوشش کرنے والے تھے وہ رسوا ہوئے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ آج ان کی کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ گالیاں دینے والے، الزام لگانے والے مر کھپ گئے، لیکن آپ کی جماعت دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ نشانات کا جو سلسلہ آپ کی زندگی میں شروع ہوا تھا آج بھی جاری ہے۔ لاکھوں بیعتیں جو ہر سال ہوتی ہیں ان میں سے اکثر خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملنے پر ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تائیدی نشانات ہیں۔ بس یہ خدا تعالیٰ کی تائیدات ہیں جو آپ کی صداقت کا ثبوت ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا کلام مجھے فرماتا ہے کہ کئی حوادث ظاہر ہوں گے اور کئی آفتیں زمین پر اتریں گی، کچھ تو ان میں سے میری زندگی میں ظہور میں آ جائیں گی
اور کچھ میرے بعد ظہور میں آئیں گی، اور وہ اس سلسلے کو پوری ترقی دے گا، کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد۔ بس یہ وعدہ ہم آج تک پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ پیش گوئی ہم پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ آفات کا زور بھی اب زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ روزانہ خبروں میں کوئی نہ کوئی ملک، کسی نہ کسی ملک میں قدرتی آفات کی خبر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ملک قدرتی آفات کا نشانہ بن رہا ہوتا ہے۔ ان آفات کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرما چکے ہیں کہ آئیں گی۔ کیا یہ باتیں عقل رکھنے والوں کے لیے کافی نہیں؟ سوچیں کہ ایک دعوے دار نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر یہ اطلاع دی اور کہ اس طرح آفات آئیں گے، زلازل آئیں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کی آفات نے آج دنیا کو گھیرا ہوا ہے۔ ہم اس خدا تعالیٰ کے فرستادے کی باتوں پر غور کریں۔ یہ چاہیے آج ان لوگوں کو جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے ہیں، پھر ان لوگوں کے لیے یہ خاص طور پر سوچنے کا مقام ہے جو ہر وقت جماعت احمدیہ کی مخالفت میں کمر بستہ ہیں، کہ باوجود ان کی تمام تر کوششوں کے جماعت کا ہر قدم، ہر لمحے ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا یہ کسی انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ کہ ترقی اس طرح ہو رہی ہے اور لوگوں کے دلوں پر اثر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں کو زمانے کے امام کی طرف پھیر رہا ہے۔ آخر کب تک یہ لوگ خدا تعالیٰ سے لڑیں گے، سوائے اس کے کہ اپنی دنیا و عاقبت خراب کریں؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا ان کو۔ بڑے واضح طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرما چکے ہیں۔ تمہاری آنکھیں گل جائیں، تمہاری ناک اب زمین پر رگڑ کے گل جائیں، تب بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اور غلبے سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں وہ ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی اور ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ اور پھر آگے اپنی تحریر میں اللہ تعالیٰ کی اس دوسری قدرت کے بارے میں فرمایا کہ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے۔ آج جماعت احمدیہ کی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے، جو پیش گوئی فرمائی ہے، جس کا اعلان زمانے کے امام کے ذریعے سے کروایا، وہ ہر آن اور ہر لمحہ ایک نئی شان سے پورا ہو رہا ہے۔ چاہے وہ خلافت اولیٰ کا دور تھا جس میں
بیرونی مخالفتوں کے علاوہ اندرونی فتنوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ یا خلافت ثانیہ کا دور تھا جس میں انتخاب خلافت سے لے کر تقریباً آخر تک جو زمانہ تھا خلافت ثانیہ کا، مختلف فتنے اندرونی طور پر بھی اٹھتے رہے۔ ایک جماعت کا ایک حصہ علیحدہ بھی ہوا، پھر بیرونی مخالفتوں نے بھی شدید حملوں کی صورت اختیار کر لی، لیکن جماعت کی ترقی کے قدم نہیں رکے۔ پھر خلافت ثالثہ میں بھی بیرونی حملوں کی شدت اور بعض اندرونی فتنوں نے سر اٹھایا۔ لیکن جماعت ترقی کرتی چلی گئی، تو جماعت کو خلافت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگے ہی بڑھاتی رہی۔ پھر خلافت رابعہ کا دور آیا تو دشمن نے ایسے بھرپور وار کیا کہ اس کے خیال میں اس نے جماعت کو ختم کرنے کے لیے ایسا پکا ہاتھ ڈالا تھا کہ اس سے بچنا ناممکن تھا، کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ لیکن پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ اپنی شان کے ساتھ پورے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت کا ظاہر کرتا ہے اور ظاہر کرے گا، اور وہ ہوئی۔ اور اس زبردست قدرت نے ان مخالفین کی خاک اڑا دی۔ پھر خلافت خامسہ کا دور ہے، اس میں بھی حسد کی آگ اور مخالفت نے شدت اختیار کر لی۔ کمزور اور نہتے احمدیوں پر ظالمانہ حملے کر کے خون کی ایسی ظالمانہ ہولی کھیلی گئی جنہیں دیکھ کر یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ انسانوں کا کام ہے یا جانوروں سے بدتر کسی مخلوق کا کام ہے۔ پھر اندرونی طور پر جماعت کا ہمدرد بن کر جماعت کے اندر افتراق پیدا کرنے کی بھی بعض جگہ کوششیں ہوتی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تائید یافتہ خلافت کی زبردست قدرت اس کا مقابلہ کرتی رہی اور کر رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ میں تو ایک کمزور ناکارہ انسان ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن خلافت احمدیہ کو اس خدا کی تائید و نصرت حاصل ہے جو قادر و توانا اور سب طاقتوں کا سرچشمہ ہے، اور اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کہ میں زبردست قدرت دکھاؤں گا، اور وہ دکھا رہا ہے اور دکھائے گا۔ اور دشمن ہمیشہ اپنی چالاکیوں، اپنی ہوشیاریوں، اپنے حملوں میں خائب و خاسر ہوتا چلا جائے گا، اور ہو رہا ہے۔ دشمن نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے آج کل الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، جو بھی ذرائع ہیں مختلف انٹرنیٹ وغیرہ کے۔ تو خلافت کی رہنمائی میں دنیا کے ہر ملک میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی ایک ایسی فوج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے جو حضرت طلحہ کا کردار عطا کر رہے ہیں، اور دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں، بلکہ ایسے ایسے جواب دے رہے ہیں کہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کی ہم دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کے وعدوں پر یقین اور ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قدرت ثانیہ کے جاری رہنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں تسلی دلاتے ہوئے پھر فرماتے ہیں کہ سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو، یعنی اپنی وفات کی اطلاع دی تھی، تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی
دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا تعالیٰ کا ابراہیم احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیراؤ ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدے کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی۔ بس خلافت احمدیہ کا وعدہ دائمی ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہے جو نظام خلافت سے جڑے رہیں، اپنی کامل اطاعت کا اظہار کرتے رہیں گے، خلافت سے اخلاص و وفا کا تعلق رکھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ پورا ہوتے دیکھتے رہیں گے۔ دشمن اور بدفطرت انسانوں کی آنکھیں تو اندھی ہیں جو انہیں خدا تعالیٰ کی تائیدات کے نظارے نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھ رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے ہماری نسبت وعدہ فرمایا ہے، اس کی نئی شان ہمیں ہر روز نظر آتی ہے۔ دشمن کا زیادتی پر اتر آنا اور نحیتوں پر ہتھیاروں سے حملے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن کے پاس دلیل سے مقابلہ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور جماعت احمدیہ کے دلائل سے لوگوں کا منہ بند کرنا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے پورا ہونے کی بھی دلیل ہے۔ فرمایا کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیراؤ ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ یہ غلبہ ان دلائل سے ہے جن کے رد کرنے کی کسی مخالف میں طاقت نہیں ہے۔ پھر خلافت احمدیہ کا ذکر کرتے ہوئے دوبارہ آپ نے قدرت ثانیہ کا آنا بیان فرما کر اس کے قائم ہونے کا پھر طریق بتایا۔ فرمایا کہ میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہو، تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی۔ فرمایا اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ وادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ بس اس میں اپنے وصال کے بعد خلیفہ کے انتخاب تک اور ہر خلیفہ کے بعد اگلے خلیفہ کے انتخاب تک کا عرصہ بیان کر کے اس بات کی تلقین کی کہ یہ درمیانی عرصہ ہے، اس میں بگڑ نہ جانا، یہ چند دن ایک دو دن بیچ میں وقفہ ہو، اگر دوسری قدرت کے فیض پانا ہے تو پھر اس عرصے میں اکٹھے رہو، دعائیں کرتے رہو اور خلیفہ کو منتخب کرو۔ اس بات سے
یہ غلطی نہیں لگنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر لوگوں سے بیعت لیں۔ گویا خلافت ایک شخص سے وابستہ نہیں بلکہ افراد کے مجموعے سے وابستہ ہے۔ اس کو بہانہ بنا کر غیر مباین انجمن کو بالا سمجھنے لگ گئے تھے، جبکہ اس کی وضاحت آپ علیہ السلام نے اسی کے حاشیے میں فرما دی ہے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کی انتخاب رائے پر ہوگا۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے انتخاب رائے پر ہوگا، بس جس شخص کی نسبت، یہاں پھر واحد آ گیا، جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے وہ اس بات کے لائق ہے کہ وہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے۔ وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، یہاں جمع نہیں آئی، پھر آ گیا کہ وہ شخص بیعت لے گا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بنا دے۔ کسی انجمن کا نمونہ بنانے کا یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ شخص نمونہ بنے۔ بس جہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا وہاں کوئی انجمن نہیں ہے، بلکہ خلفاء کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو آئندہ آنے والے خلفاء ہیں وہ بیعت لیں گے۔ پھر اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعتی نظام میں انتخاب خلافت کے لیے ایک انتخاب خلافت کی مجلس قائم ہے، جس کے تحت خلافت ثانیہ کے بعد اب تک انتخاب خلافت عمل میں آتا ہے۔ اب اگر یہ سوال ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت اور تائیدات اور افراد جماعت کے رویہ صالحہ جو مختلف افراد کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے وہ کافی ہیں۔ پھر خلیفہ وقت کے حکموں پر عمل کرنا اور دل سے عمل کرنا، اور دلوں کا خلیفہ وقت کی تائید میں پھرنا، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہیں۔ پہلے میں اس ضمن میں مثالیں بھی دے آیا ہوں کہ دشمن کی کیا کوشش رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت نے کیا نشان دکھائے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رسالے میں مزید نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ تم بھی ہمدردی اور اپنے نفسوں کے پاک کرنے سے روح القدس سے حصہ لو کہ بجز روح القدس کے حقیقی تقوی حاصل نہیں ہو سکتی، اور نفسانی جذبات کو بکلی چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے وہ راہ اختیار کرو جو اس سے زیادہ کوئی راہ تنگ نہ ہو۔ دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں، اور خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کرو۔ درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے جو موجب غضب الہی ہو۔ اس محبت کو چھوڑ دو جو خدا کے غضب کے قریب کرے۔ اگر تم صاف دل ہو کر اس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کرے گا، اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ خدا کی رضا کو تم کس طرح پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر، اپنی لذات چھوڑ کر، اپنی عزت چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے، اور تم ان راست بازوں کے وارث کیے جاؤ گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہر ایک نعمت کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے۔ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا۔ تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوے بیت میں صادق اور کون کاذب ہے۔
وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا، اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا۔ اگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جماعت احمدیہ میں دنیا کے ہر کونے میں، ہر ملک میں قربانیوں کے معیار بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ان کو ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ کس جرأت سے اور کس قربانی کے جذبے کے ساتھ اور کس ہمت سے جانی قربانیاں بھی احمدی پیش کر رہے ہیں اور مالی قربانیاں بھی پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کے اقتباسات ہیں ان میں بعض انظار بھی ہیں اور خوشخبریاں بھی ہیں جو آپ نے خلافت اور جماعت سے منسلک رہنے والوں کو دی ہیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے کہ ان خوشخبریوں سے حصہ پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے وعدے سے فیض اٹھانے کے لیے خدا کی عظمت دلوں میں بٹھانے والے بنیں، عملی طور پر خدا تعالیٰ کی توحید کا اظہار کرنے والے ہوں، بنی نوع سے سچی ہمدردی کرنے والے ہوں، دلوں کو بغضوں اور کینوں سے پاک کرنے والے ہوں، ہر ایک نیکی کی راہ پر قدم مارنے والے ہوں، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، کامل اطاعت کا نمونہ دکھانے والے ہوں، ایمان میں ترقی کرتے چلے جانے والے ہوں، تاکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہمارے قدم صدق کے قدم شمار ہوں اور ہم اس کے وعدوں سے فیض پانے والے بنیں۔ اس کتاب رسالہ الوصیت کے آخر میں آپ نے ان تقوی شعار لوگوں اور ایمان میں بڑھنے والوں کے لیے جنہوں نے اعلیٰ ترین معیار کے حصول کے لیے کوشش کی اور اس مالی نظام کا حصہ بنے جو آپ نے جاری فرمایا تھا، اس کا اعلان آپ نے فرمایا تھا کہ جو اپنی آمد اور جائیدادوں کی وصیت کریں جس سے ترقی اسلام اور اشاعت علم قرآن و کتب دینیہ اور سلسلہ کے واعظوں کے لیے خرچ ہوں گے، آپ نے فرمایا ان اموال میں سے ان خرچوں کے علاوہ ان یتیموں اور مسکینوں اور نامسلموں کا بھی حق ہوگا جو کافی طور پر وجوہ معاش نہیں رکھتے اور سلسلہ احمدیہ میں داخل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اموال جمع ہوں گے اور کام جاری ہوں گے، کیونکہ یہ اس خدا کا وعدہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اس وصیت کے نظام میں شامل ہوں گے اور دین اور مخلوق کی مالی اعانت کریں گے ان کو دعاؤں سے بھی نوازا اور فرمایا اے میرے قادر کریم، اے خدائے غفور و رحیم، تو صرف ان لوگوں کو، یہ وصیت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مقبرہ موسیٰ یا بیت المقدس میں دفن ہوں گے، فرمایا اے خدائے غفور و رحیم، تو صرف ان لوگوں کو اس جگہ قبروں کی جگہ دے جو تیرے اس فرستادے پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور غرض نفسانی اور بدظنی اپنے اندر نہیں رکھتے، اور جیسا کہ حق ایمان اور اطاعت کا ہے بجا لاتے ہیں۔ بس جو لوگ نظام وصیت میں شامل ہیں ان کے ایمان، اطاعت اور قربانیوں کے معیار بھی ہمیشہ بڑھتے چلے جانے چاہیے۔ انہوں نے ایک عہد کیا ہے، وصیت کرنے کے بعد پھر تقوی میں بڑھنے کی کوشش بھی پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے، خلافت سے وفا کا تعلق بھی پہلے سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ ہر احمدی کو اس میں ترقی کرتے چلے جانے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ نظام خلافت کے الہی
बातों से फैज़ पाने की हर अहमदी को तौफीक मिलती रहे ताकि ये निज़ाम हमेशा जारी रहे और हम इससे फैज़ पाते चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अक्बर।